اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے۔ وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے۔ وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے۔ وہ سایہ شجر میں پڑھاتے ہوئے، وہ الفت کی نظریں تھماتے ہوئے، وہ لفظ بلفظ جو سکھاتے رہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے۔ وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے۔ وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے۔ میں جاہل تھا عاقل بنایا مجھے، مقام والدین کا بتایا مجھے، غرض زندگی کے ہر کے شعبے میں وہ عمدہ نصیحت مجھے یاد ہے۔ وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ سے محنت مجھے یاد ہے۔ وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے۔ تجھے ہے طلب گر علم کی سنو، ادب اپنے استاد کا تم کرو، سبب ان کی ناراضگی کا نہ بن کہ غافل کی غفلت مجھے یاد ہے۔ وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے۔ وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ آج ہم اپنے استاذ محترم کے سامنے بالکل کلاس اور درجے کے منظر کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ آج کا اجلاس فارغین ابنائے جامعہ 2008 بعنوان اعتراف خدمات حضرت وستانوی نور اللہ مرقدہ جو صبح سے جاری ہے، اور اس کی سب سے اہم کڑی اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے استاذ ہمارے درمیان موجود ہے۔ زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے سیدھے ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تحریک صدارت پیش کرنے کے لیے میں ہمارے رفیق درس مولانا عبداللہ امراوتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائے اور تحریک صدارت پیش فرمائے۔ آج کی اس روحانی مجلس کی صدارت کے لیے میں حضرت استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہ کا نام پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ ہر صوبے سے اپنے صوبے کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے ساتھی اس کی تائید کریں گے انشاءاللہ۔ ایم پی سے مولوی محفوظ صاحب آئے اور تحریک صدارت کی تائید پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ताईद सदारत के लिए जिस शख्सियत का नाम नामी इसमें गरामी पेश किया गया है, मैं उनकी तरफ से और तमाम सूबे के रफ़ाक़ा की तरफ से पुरज़ोर अल्फाज में ताईद करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गुजरात से मौलवी ज़फ़र साहब से गुजारिश है वो तशरीफ़ लाए और ताईद सदारत पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जिस शख्सियत का नाम नामे इसमें गिरामी ताई ये सदारत के लिए पेश किया गया है, उसको अपनी जानिब से और अहले गुजरात के तमाम साथियों की जानिब से पुरज़ोर तायीद करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हम कितने भी बड़े हो जाए लेकिन उस्ताद के सामने बच्चे ही हैं और पूरी ज़िंदगी हमारे उस्ताद मोहतरम को हक नहीं बल्कि हमारी तरफ से दरख्वास्त है कि हम जहाँ कहीं नसीहत के मोहताज हो हमें नसीहत की जाए और रोक टोक रखी जाए ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। अब ये आपका हक है जो आपको दिया जाता रहा है और दिया जाता रहेगा। ये भी एक इस्लाह है। अब ताईद सदारत के सिलसिले को इसी पर मौकूफ करते हुए कुरान मजीद की तिलावत से इस बाबरकत मजलिस का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती मोहसिन साहब शोलापुरी, इनसे दरख्वास्त है तशरीफ़ लाए और कुरान मजीद की तिलावत से इस बाबरकत इजलास का आगाज़ फरमाए। अहले मंतिक सर बसजदा रह गए, सुन लिया पढ़ लिया जब फ़लसफ़ा कुरान का। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم. تلاوت قرآن مجید کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے قاری انوار صاحب مارول سے درخواست کی جاتی ہے تشریف لائے۔ چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستانے کو، تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب، شایا ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازا ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت پہ نظر رب کی، ہم اپنی جمائیں گے۔ رحمت پہ نظر رب کی، ہم اپنی جمائیں گے۔ سرکار کے روضے پر ہنستے ہوئے جائیں گے۔ جس وقت مدینے میں پہنچیں گے یہ دیوانے، پہنچیں گے یہ دیوانے، جس وقت مدینے میں پہنچیں گے یہ دیوانے، خاک در اقدس کو آنکھوں سے لگا لیں گے۔ خاک در اقدس کو آنکھوں سے لگا لیں گے۔ طیبہ کے نظاروں میں دل ایسا لگا اپنا، دل ایسا لگا اپنا کہ دل نے کہا اب تو کہ دل نے کہا اب تو واپس نہیں جائیں گے، کہ دل نے کہا اب تو واپس نہیں جائیں گے۔
رحمت پہ نظر رب کی ہم اپنی جمائیں گے. السلام علیکم. اب وہ حسین اور قیمتی لمحہ پہنچا ہے جس میں ہمیں حضرت الاستاد کو سننا ہے. ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پند و نصائح سے مستفید فرمائیں. الحمدللہ ہمارے ساتھیوں میں سے ماشاءاللہ ہر ساتھی کوئی نہ کوئی دینی خدمت اور دینی شعبے میں لگا ہوا ہے. ہمارے دو ساتھی ہیں جنہوں نے مکتب کے سلسلے میں ایک مختصر اور ایک مطول نصاب ترتیب دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساتھی ہی خود حضرت کے سامنے اپنی کتاب پیش کریں. مولوی مبین ناظر حکیم خان عادل آباد اور مولانا محفوظ صاحب MP تشریف لائیں. یہ مولوی مبین اچھا ماشاء اللہ ناندیڑ میں ہے. ابھی عادل آباد میں بھی اچھا ماشاء اور اللہ ان بہت کا اچھا. بہت اچھا مکتب چلتا ہے. بارک اللہ تقریباً کتنے بچے حافظ ہو چکے ہیں ابھی تک 55 بچے حافظ ہیں. آ کے جاتے ہیں یعنی پڑھ کر. واہ یعنی آپ فارغ ہوئے اس کے بعد سے لے کر اب تک ماشاء اللہ 55 بچے حافظ تقبل بنے، اللہ. اس میں سے 19 انجینئر بنے ارے واہ اور 9 ڈاکٹر بنے. ارے واہ تو آپ بھی استاذ الاساتذہ ہو گئے مولانا محفوظ صاحب MP ماشاء اللہ. MP کس جگہ؟ شجال. اچھا 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 ماشاء اللہ تقبل اللہ بارک اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا ماشاء اللہ. کر دی ہو گیا سارا آنکھوں پر. ہاں ماشاء اللہ. مفتی شمشاد صاحب نے بھی کچھ آیات کریمہ جمع کی تھی مکاتب کے طلباء کے لیے. پتہ نہیں وہ آج لانا کیوں بھول گئے. چلیں لائے ہیں اچھا لا لیجیے بیان کے بعد انشاءاللہ پیش کریں. چلیے کوئی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلك الفوز العظیم. وقال الله تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فعد الرسول صلى الله عليه وسلم منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دل جان جگر دماغ سب سے زیادہ عزیز اور پیارے
ہمارے فضلائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کیفیت واقعتاً خوشی کے مارے ایسی ہے کہ دموع فرحت و مسرت کو روکنا یہ بھی اپنے لیے ایک مستقل مجاہدہ طلب امر ہے، اس لیے کہ جب 2008 میں آپ فضلائے کرام جامعہ کے در و دیوار سے رخصت ہو کر جا رہے تھے تو آپ نے، ہم نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ کسی موقع سے اتنی بڑی جماعت ایک جگہ جمع ہو جائے گی، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مشیت ہے، اور یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ اس کی شان محبت کا پرتو اور عکس ہے کہ اس نے آپ سبھی فضلائے کرام کے دل میں جمع ہونے کی ایک فکر، تڑپ اور لگن پیدا فرمائی۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم فکر لوگوں کا، ہم مسلک، ہم مشرب لوگوں کا وقتاً فوقتاً جمع ہوتے رہنا یہ دین کے عروج کے لیے اور فکروں کے پروان چڑھنے کے لیے اور زمانے کی رنگا رنگی سنگینیوں سے نکلنے کے لیے اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ بخاری شریف میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خود ثابت ہے کہ کبھی کبھی ایک دوسرے سے فرماتے تھے کہ آؤ مل جل کر بیٹھیں اور کچھ مذاکرہ کر لیں۔ صحابہ کرام کا مشرف باعظمت لقب صحابہ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی وجہ سے رکھا گیا، ویسے ہی صحابہ خود بھی مل جل کر رہتے تھے۔ ہاں، اس وقت کے معلوم جزیرۃ العرب سے دائیں بائیں، نارتھ میں، ویسٹ میں، ساؤتھ میں وہ جو پھیلے، اس کی وجہ وہی تھی جو آپ فضلائے کرام کے پھیلنے کی بنی۔ معلوم دنیا، ذرا غور کریں گے میں جو کہنے جا رہا ہوں، اس وقت کی معلوم دنیا، میں یہ لفظ بار بار بول رہا ہوں، اس وقت کی معلوم دنیا، تلاش کردہ دنیا، ڈیولپڈ ورلڈ، جس میں امریکہ نہیں تھا، جس میں بہت سے ممالک نہیں تھے، اس وقت کی معلوم دنیا کے اعتبار سے جزیرۃ العرب بالکل مڈل پر تھا۔ اس وقت وہ اتنا مڈل پر نہیں ہے، بالکل سینٹر پوائنٹ پر تھا، وہاں سے وہ لوگ پھیلے۔
चुनांचे साउथ में, जजीरतुल अरब के साउथ में आखिरी मरकज था अफ्रीका, वहां तक पहुंच गए। इधर एक तरफ आखिरी मरकज था चाइना, उसके आगे कुछ नहीं था, मालूम दुनिया के एतबार से वहां तक भी पहुंच गए। इधर मालूम दुनिया के एतबार से आखिरी पॉइंट था यूरोप, वहां तक भी पहुंच गए। और हिंद तक भी सिंध के रास्ते से पहुंचे। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अजीब बात लिखी है कि अल्लाह पाक ने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दोहरी बैसत इनायत फरमाई है। आपकी बैसत सिंगल नहीं थी, डबल थी। यहीं से खत्म नबूवत का अकीदा मजबूत हो जाता है और फिरक दाल्ला मुदिल्ला बातिला की रग कटती है। क्या बात समझिए जरा, उलमा हैं इसलिए थोड़ी बात तो इसी अंदाज की करेंगे हम, और वैसे मिजाज भी ऐसा ही पाया है, क्या करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबाए किराम की तरफ मबऊस थे। ये आपकी एक बैसत हुई, मगर वही सहाबाए किराम फिर वास्ता दर वास्ता ये उम्मत हर अपने सामने की मौजूद और बाद की उम्मत तक के लिए मबऊस थी। गोया आप मबऊस थे अपने सामने के सहाबे किराम के लिए, और सहाबा मबऊस थे अपने बाद के लोगों के लिए। तो आप फुजलाए किराम भी उसी फरीज़े बैसत को अंजाम देने के लिए जामिया अक्कल कुआ से रवाना किए गए थे और अब तक रवाना किए गए हो, अल्हम्दुलिल्लाह। गोया इस उम्मत के तकरीबन जिम्मेदार अफराद भी मबऊस हैं। सवाल पैदा होता है इतना बड़ा जुमला कह कैसे दिया? हदीस की बरकत से कहा है। हदीस शरीफ में आपने पढ़ा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहात से ताल्लुक रखने वाले वो एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब मस्जिद नबवी में अपने तकाज़े बशरियत के तहत और अपनी उफ्तादे तबीयत की बुनियाद पर खड़े खड़े पेशाब करना शुरू फरमाया था, तो वो एक लंबी हदीस शरीफ है, आप लोग पढ़कर आए हो और बयान भी करते होंगे। वहां हुजूर ने जुमला फरमाया था, वो गौर तलब है कि इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन। ये है देखो, इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन। शाह वलीउल्लाह ने वहां से निकाला है कि जैसे नबी मबऊस थे, सहाबा भी मबऊस थे। अब और आगे चलते हैं, मदरसा भी याद दिलाऊं ना, और ऐसी किताब का तस्करा करूंगा जिसमें तकरीबन तलबा ने कभी न कभी कुछ डांट डपट कौलन या अमलन। एक किताब का नाम लेता हूं अभी, जिसमें एक लफ्ज बल्कि एक जुमला पढ़ा था, इसलिए वो किताब याद आ गई। मैं भी एक लंबे अरसे तक वो किताब पढ़ाता था, पता नहीं शायद आप लोगों को पढ़ाई है या नहीं, मुअल्लिमुल इंशा है ना, माशाअल्लाह, जिसमें तकरीबन तलबा ने कौलन या अमलन डांट खाई है। कौलन का माना बोल कर और अमलन का माना वो
ذرا دیکھیے الفاظ بھی سیکھو کہ آپ کے اساتذہ، اب ابھی میں آپ کو ایسا کہوں کہ آپ نے مار کھائی ہوگی تو اس وقت آپ کی شاہن شان نہیں ہے وہ. اس لیے میں نے کہا کہ قولاً یا عملاً ڈانٹ کا سامنا کیا ہوگا. یہ بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں. ابھی ہم لوگ یہاں کچھ سیکھنے جمع ہوئے. تعبیر کی غلطی یہ انسان کو کبھی کبھی بہت نیچے کھائی میں گرا دیتی ہے. آدمی کتنے بڑے منصب پر بیٹھ جائے لیکن اس کی زبان سلیقہ مند نہ ہو تو وہ ابلیس کے زمرے میں چلا جاتا ہے. پھر وہ ہمارے زمرے میں کچھ بڑے بڑے ارباب دانش پیدا ہوئے. میں ارباب علم بھی نہیں، دیکھو یہ بھی سیکھو، ارباب دانش پیدا ہوئے، نام نہیں لوں گا. بزعم خود وہ مجددین، مفکرین اور انقلاب کے شہسوار تھے، لیکن اکابرین، شعائر اسلام، مقدسات اسلامیہ اور اسلامی شعائر کے باب میں ان کا قلم یا ان کی زبان ادب کے دائرے سے ہٹی اور وہ تعبیر میں گڑبڑ کر گئے تو وہ گمراہ ہو گئے. اور حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے پھر مستقل کتاب لکھی تعبیر کی غلطی، اور ایک کتاب لکھی فکر کی غلطی. مولانا علی میاں صاحب اور مولانا منظور نعمانی علیہم الرحمہ نے مل کر. یہ دو غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے. اللہ کرے کہ میں آپ کے کچھ کام کی بات کہہ سکوں، درد دل ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. فکر کی غلطی اور ایک تعبیر کی غلطی. بہت پیارے بچوں، ابھی بچے ہی کہیں گے ہم آپ کو، اور اسی میں میرے لیے بھی پیار جھلکتا ہے اور آپ کے لیے بھی، کہ انسان کی فکر سلامت ہونی چاہیے. اور پڑھانا آپ نے انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. دل جیسا ہوتا ہے، فکر جیسی ہوتی ہے، زبان ویسی ہی بنتی ہے. زبان ترجمان ہوتی ہے باطن کی حقیقتوں کے لیے. اور دیکھو اور ایک بات یاد آئی، پتہ نہیں آج شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ زیادہ یاد آ رہے ہیں. شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، عجیب بات لکھی ہے، کہ جتنے باطل فرقوں کی بنیاد پڑی ہے وہ بنیاد ڈالنے والوں میں یا تو تعبد کی کمی تھی یا تأدب کی کمی تھی. کام کی بات ہے، یہ متن ہے، اب اس کی شرح کے لیے تو وقت چاہیے. آؤ پھر دوبارہ دعوت دے رہے ہیں. ہاں، مختصر بات یہ ہے، تعبد یعنی عبادات میں کمی ہمارے اندر یہ المیہ ہے. پرسو ترسو ہی دورے والوں کو کہہ رہا تھا کہ کیا ہم لوگوں نے اصول فقہ میں یہ جو بحث پڑھی ہے کہ فرض، واجب، سنت، نفل، یہ سب اس لیے پڑھی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے؟ فرض ہو تو ادا کر لو، واجب ہو تو ادا کر لو، سنت ہو تو پھر اس کی تقسیم کرو. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، خدا کرے میرا اشارہ آگے کی باتوں میں اس وقت تشریف فرما ہمارے فضلہ سمجھ جائیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، ان کا مسلک ہے کہ اگر سفر کا تسلسل جاری ہو تب تو سنتیں نہ پڑھیں، لیکن ایک جگہ جا کر مستقل قیام کر لیا ہو تو سنت پڑھ لینی چاہیے. یہ رخصت کے درجے میں ہے. اور ہم لوگ تو عزیمت والے لوگ ہیں نا، ہم لوگ رخصت والے لوگ نہیں ہیں، ہم عزیمت والے ہیں. ٹھیک ہے، گناہ نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن کیا ہماری پاس بک کریڈٹ سے اور انکم سے اتنی بھر گئی ہے کہ اب ہمیں نوافل اور سنتوں کی ضرورت نہیں ہے؟ تو تعبد کی کمی ہے ہمارے اندر. اور
کسی قدر آہستہ آہستہ اب کے نئے فاضل ہونے والے لوگوں میں ماشاءاللہ آپ حضرات کا دور تو خیر القرون سے قرب کا تھا، تأدب کی بھی بہت کمی آ رہی ہے، ذرا سے دو لفظ بولنا آ گیا، کچھ کسی کی طرف سے شاباشی اور واہ واہ کسی مصلحت کی بنیاد پر مل گئی یا دفع ضرر کی بنیاد پر، تو اس کو اپنے حق میں سند کامل اور منتہائے فکر سمجھتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں پر باطل فرقوں کا وجود ہوتا ہے اور باطل فرقے جنم لیتے ہیں، اعاذنا اللہ وإیاکم۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ دنیا میں جمع ہونے کی وجوہات تو بہت ہیں، لوگ جمع ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو بہت مبارک فرمائے، ورنہ ابھی سنا رہے تھے، میں نے ملاقات بھی کی تو دل خوشی سے بھر آیا واقعتاً، کوئی کشمیر سے، اور وہ بھی مدرسوں میں پڑھانے والے لوگ ہیں، اور معلوم ہے کہ مدرسوں میں سے چھٹی لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی آسام سے، کوئی کہاں سے، کس بنیاد پر؟ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میری طرف سے نہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ حضور نے کیا فرمایا؟ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے۔ ان میں سے ایسے ساتھی، اور ذرا سا لطیفہ، ساتھیاں، ایسے ساتھیاں کیسے؟ حدیث شریف میں تو تسمیہ آیا ہے، لیکن مقصد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا، ایسے ساتھیاں جنہوں نے محبت بھی کی اللہ کی نسبت پر، جامعہ میں جمع ہوئے تھے اللہ کی نسبت پر، اور یقین کرو آج ایمانداری سے ہمارے سامنے بیٹھ کر قبول کرو، پھر دوبارہ دل تڑپتا ہے نا کہ قصر خدیجہ میں پھر جا کر بس جائیں؟ ایمانداری سے بولو، ہاں؟ مسجد میمنی کی باغ و بہار میں پھر دوبارہ آ جائیں؟ دل تڑپ رہا ہے نا؟ فجر کے بعد کی وہ روحانی عرفانی مجلس ذکر میں پھر اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں؟ دل تڑپتا ہے نا؟ لیکن کیوں میں اور آپ سب جدا ہوئے، جامعہ اور آپ جدا ہوئے، آپ اپنے اپنے علاقے میں جا کر بسے؟ اللہ کی نسبت پر، اللہ کی نسبت۔ تو اجتماع بھی ہوا تھا اللہ کی نسبت پر، اور تفرقہ بھی ہوا اللہ کی نسبت پر، اور حضور نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تو فرمایا ہے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں۔ اگر جسمانی طور پر ساتھ ضروری ہوتا تو صحابہ کرام مدینہ منورہ کبھی بھی نہ چھوڑتے، اور کیسے کیسے صحابہ نے چھوڑا معلوم ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول، لیکن فن اسماء الرجال والے لکھتے ہیں لزیم الجہاد بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی وفات کے بعد بس وہ ملک بملک اور ادھر ادھر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے گشت لگاتے رہے۔ میں نے ترجمہ بھی ایسا کر دیا، سیکھو، اس میں بھی سیکھ کر جاؤ۔ میں نے الجہاد کا ترجمہ کیا کیا اور لزیم الجہاد کا کیا ترجمہ کیا، کہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا وفادار بنانے کے لیے اگر آپ جہاد کا یہ مقصود سمجھاؤ گے تو انشاءاللہ کسی کو بھی الرجی نہیں ہوگی بلکہ انرجی ملے گی، کہ دیش دروہیوں کو ختم کرنے کے لیے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے، کئی ملکوں میں تشریف لے گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ چھوڑا، حضرت عبداللہ ابن مسعود تو حضور کے ساتھ چپک کر رہتے تھے۔ کیسے معلوم ہے کیسے چپک کر رہتے تھے؟ لکھا ہے مستند مورخین اور سیرت نگاروں نے
آپ کا تکیہ بھی ابن مسعود کے پاس رہتا تھا، مسواک بھی ابن مسعود کے پاس رہتا تھا، جوتے بھی ابن مسعود کے پاس رہتے تھے، یہاں تک کہ جناتوں کی تبلیغ کے لیے حضور تشریف لے جاتے تھے، وہاں بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ لیکن حضور کے وصال کے بعد مدینہ منورہ سے باہر گئے اور کوفہ گئے، اور انہی کا رہین منت ہے فقہ حنفی۔ عبداللہ ابن مسعود کا تشریف لے جانا کوفہ، بغداد وغیرہ تک، یہ رہین منت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہاں چلا جانا، اور وہ کس کا رہین منت بنا؟ فقہ حنفی کا۔ جیسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ محمد ابن قاسم الثقفی کا ہندوستان آنا اسی سے رہین منت ہوا ہندوستان میں اسلام کی نشر و اشاعت۔ اس میں ایک بات اور کہہ دوں، یہ محمد ابن قاسم الثقفی کا ہندوستان آنا، اس کی وجہ کیا بنی تھی معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے فضلاء کی ہمت بڑھا رہا ہوں، مایوس نہیں ہونے کا بالکل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے ثقیف کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے تھے، برابر؟ کوئی نقد جواب ملا تھا؟ نقد وصولی بھی نہیں ہوئی، نقد تشکیل بھی نہ ہو سکی، اور ساتھی کو داعی بنا کر آنا بھی نہیں ہو سکا، بلکہ الٹا معاملہ ہوا۔ سنیے غور سے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو نا امید ہوئے، نہ تو ناسپاس ہوئے، اور نہ ناشکرے ہوئے، اور نہ ایک لفظ کہوں نہ تو شاکی ہوئے۔ شکایتیں نہیں کرنے کی، علاج کرنے کا، تدبیر کرنے کی۔ حضور نے راستے میں دعا کی اور ایک جملہ فرمایا تھا کہ اللہ کی ذات سے مجھے یقین ہے کہ اسی قبیلہ بنو ثقیف کی صلبوں میں کوئی ایسا پیدا ہوگا، الی آخری ہی۔ کہتے ہیں ہمارے بزرگان دین وہ جملے لسان نبوت سے نکلنا تھا، اور زمین پر ثبت ہونا تھا، اور آسمان کا اس کو استقبال کے ساتھ لے لینا تھا، کہ اسی کے نتیجے میں یہ بات واقعتاً اگر سوچو گے تو زندگی میں بہت ہمت ملے گی۔ اگر کوئی طالب علم آپ کے پاس بیچارہ کن ذہن ہے، کبھی اس کو کچھ ادھر ادھر کے جملے مت کہنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے انکم ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ رزق کی تعریف امام رازی نے فرمائی ہے کل شیء ینتفع بہ الانسان، اور آگے لکھا ہے کہ رزق کا مصداق اولین و اعلی علم ہے۔ لہذا ہمارے جتنے بھی فضلاء کرام، چاہے مکتب پڑھاتے ہوں، چاہے امامت کرواتے ہوں، چاہے اداروں میں پڑھاتے ہوں، اگر آپ کے طلباء نقد آپ کو جواب نہ دیں آپ کی محنتوں کا، تو ذمہ دار طلباء کو نہ بنائیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا۔ آپ یقین کرو نہ کرو، حضرت امام شافعی نے خود لکھا ہے کہ اس کو امام شافعی نے کلاس میں 85 دفعہ سمجھایا، 85 مرتبہ، وہ نہیں سمجھ پایا۔ تھک گئے استاد و شاگرد، وہ طالب علم کمرے میں چلا گیا، امام شافعی روتے ہوئے اس کے پاس گئے، کہا بیٹا مجھے معاف کر، اگر وقت دیتا ہو تو ابھی اور تجھے سمجھاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا نہیں کہ میرے پاس وہ صلاحیت کیوں نہیں آ رہی ہے کہ میں تجھے اپنی بات سمجھا پاؤں۔ نا امید نہیں ہونے کا۔ حضرت شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دین کا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے 2 منٹ خلوت میں چلے جاؤ، صرف 2 منٹ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لو۔ چاہے سبق پڑھانے جاؤ، چاہے گشت میں جاؤ، چاہے بیان کرنے جاؤ، چاہے امامت کروانے جاؤ۔ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ آپ کو مبارک فرمائے کہ آپ سب جمع ہوئے ہیں اللہ کے دین کی نسبت پر۔
اس لیے کہ یہ ہنسنا کھیلنا بھی اللہ کا دین ہے. کون کہتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے؟ دین میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں. تفریح تباہ کے لیے جمع ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیوں کو بانٹنا، بلکہ محدثین نے تو باقاعدہ ترجمۃ الباب قائم کیا، باب اللعب بین یدی الامام. پھر ایک حدیث شریف میں نے پڑھی تھی اور خطبے میں، الارواح جنود مجندہ، کہ روحیں عالم ازل میں ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ تھیں، جن میں تعارف ہو گیا ان میں محبت ہو گئی، اور جن میں وہیں پہچان نہ ہوئی دنیا میں آنے کے بعد ان میں اختلاف ہوا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو روحیں 2008 میں جدا ہوئی تھیں پھر آج جو جمع ہوئی ہیں، الحمدللہ وہ عالم ازل کے ائتلاف اور محبت کا اور زیادہ مظہر ہے. اور ایسا لگتا ہے انشاءاللہ کہ آخرت میں بھی یہ روحیں اسی طرح جمع ہوں گی. ایک آیت پڑھی تھی، خدا را اس کو ذرا سمجھو. تقریباً وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو سبق میں کبھی نہیں کہی تھی. آپ اپنی کاپیاں چیک کر سکتے ہو انشاءاللہ، اس لیے ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. لمبا عرصہ ہوا نا، اس لیے جو کچھ اور باتیں مجھے معلوم ہے کیا کیا سبق میں کہا جاتا ہے. سورہ نساء میں یوسیکم اللہ والا جو رکوع ہے، حفظ میں بھی مشکل ہے، فرائض میں بھی مشکل ہے. میت کا نقشہ بنا کر پھر زوجہ اور اللہ جانے کس کس کو کتنا دینا فکر کر لینا رے بھائی. ہاں تو اس میں ذرا تقابل کیا گیا. آپ کا آج کا اجتماع سمجھا رہا ہوں، ذرا توجہ دو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور اس کے بعد ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ پر نعوذ باللہ، اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ پر اللہم اجعلنا وَإِيَّاكُم مِّنْهُم. ذرا دھیان دینا. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. لفظ ہے وہاں خالدین، ذرا دھیان دینا، میں بار بار کہہ رہا ہوں خالدین. اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ میں آیا ہے نارن خالدن، حالانکہ دونوں جگہ من کی طرف ہی ضمیریں جا رہی ہیں. اب من کی دو حیثیتیں ہیں، لفظی اعتبار سے وہ واحد ہے اور معنوی اعتبار سے وہ جمع ہے. لیکن علماء بلاغت نے لکھا، اب تو انشاءاللہ سب کی سمجھ میں بات آئے گی، کہ اطاعت کے سیاق و سباق میں اور جنت کی نعمت کی بشارت کے سیاق و سباق میں خالدین جمع لا کر بتایا کہ جنت کی نعمت بھی ادھوری ہے جب تک کہ جمعیت نہ ہو، جب تک کہ اجتماع نہ ہو. اور جہنم میں زحمت مستقل بڑھ جاتی ہے جبکہ انفرادیت ہو، اس لیے خالدن لایا گیا. اس اعتبار سے بھی آج کا آپ کا اجتماع مبارک ہو. اب جمع ہوئے ہو، اس امت کا تقریباً ہر فرد ذمہ داری کے ساتھ پیدا ہوا ہے نا. حدیث شریف میں لفظ کون سا آیا؟ کلکم راعن. عجیب لفظ ہے، یہ بھی سبق میں نہیں کہا تھا جو ابھی آگے کہہ رہا ہوں، کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، لیکن ذمہ دار کے لیے راعن کا لفظ آیا. جانتے ہو کیوں؟ چرواہے کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی بکریوں کے ریوڑ کو محبت، پیار، برداشت اور جوڑتے ہوئے لے کر چلنا. تو آج میں آپ کو ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ فضلائے کرام اپنے اپنے میدان میں جو کام کر رہے ہو بیٹا، محبتیں بانٹتے ہوئے چلیں، برداشت کرتے ہوئے چلیں. چرواہا برداشت کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے سب کو لے کر چلیں. اس دور میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی شان انفرادیت کو
لوگوں پر تھوپنا چاہتا ہے۔ خطیب الاسلام کا لقب حاصل تھا حضرت حکیم الاسلام کے فرزند کو۔ حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے مراد قاری محمد طیب صاحب، اور ان کے فرزند تھے مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو امت کے بڑوں نے لقب دیا تھا خطیب الاسلام۔ ہماری مادر علمی اور آپ سب کا ددیال کون؟ دارالعلوم فلاح دارین زادہ اللہ شرفن، ہماری مادر علمی اور آپ سب کا ددیال۔ اس میں مولانا سالم صاحب تشریف لائے تھے۔ سالانہ جلسے میں فضلاء کو خطاب کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا تھا کہ تبلیغ مذہب کی کرو، تبلیغ مسلک کی مت کرو، اس لیے کہ مسلک مجتہد فی ہے اور مذہب منصوص ہے۔ اس زمانے کی بہت قیمتی نصیحت ہے۔ لوگوں کو اسلام سمجھاؤ پیارے بچوں، لوگوں کو اسلام سمجھاؤ، اسلام کی خوبیاں، اسلام کا مزاج اعتدال، اپنی چال ڈھال قال میں بھی اپناؤ۔ یہ کٹرتا وادی والی زبان، کٹر وادی ہمارا وہ تعصب اور ہماری چال ڈھال، اس سے ہمارے اپنے بھی کچھ کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ دکتور یوسف قرضاوی رحمہ اللہ کی ابھی ایک تازہ کتاب اردو میں آئی ہے، بقول مولانا عبد الرحیم فلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے، یاد کریں ان کو بھی۔ ہاں، وہ فرماتے تھے نا گرم گرم ابھی ایک تازہ موضوع آیا ہے، وہ اس کو گرم گرم بولتے تھے۔ تو وہ گرم گرم ایک کتاب آئی ہے دکتور یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے عربی میں لکھی تھی، اردو کرنے والے نے شاندار اس کا ترجمہ کیا، میں لے آیا ابھی اس کو، مدھیہ پردیش سے چھپی ہے وہ، دیواس سے۔ وہاں ابھی ایک مکتبہ ہے دیواس میں، اندور سے قریب دیواس، 30-35 کلومیٹر پر، زوردار نایاب کتابیں وہ لوگ چھاپ رہے ہیں۔ دین میں ترجیحات، چھوٹا سا عنوان ہے۔ ہمارے فضلاء کرام کے اپنے میدان میں کامیاب ہونے کا راز ترجیحات کا جاننا ہے۔ اس کی دلیل دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی سوال الگ الگ صحابہ نے کیا، لیکن آپ نے موقع بموقع جواب الگ الگ دیا۔ ایک نے سوال کیا ای الاسلام افضل، تو ان کو جواب دیا سلام کرنا۔ کسی نے یہی سوال کیا تو جواب دیا کھانا کھلانا۔ کسی نے یہی سوال کیا تو اس کو الگ جواب دیا۔ وہاں شراح بخاری نے بات بڑی پتے کی لکھی کہ شروع ہجرت میں ضرورت تھی ایک دوسرے سے مطمئن رکھنے کی، اس کا کام سلام کرتا ہے، اور ضرورت تھی لوگوں کو آسرا دینے کی، اس کا کام اطعام الطعام کرتا ہے۔ تو آپ کے اپنے علاقے میں جس قسم کا ماحول ہو، آپ اس قسم کی محنت کریں۔ یہ تو یار غلط ہے کہ ایک پڑیا دوا کی بنا کے رکھی ہے، وہی مدھیہ پردیش میں بھی دی جا رہی ہے، وہی مہاراشٹر میں بھی دی جا رہی ہے، وہی ایم پی میں بھی دی جا رہی ہے، وہی کشمیر میں بھی دی جا رہی ہے۔ نہیں، کسی جگہ درد سر کا سبب ٹھنڈی ہواؤں کا لگ جانا ہے، کسی جگہ درد سر کا سبب گیس، کسی جگہ درد سر کا سبب بی پی کا بڑھ جانا، کسی جگہ درد سر کا سبب کم خوابی یعنی نیند کم آنا، لہذا اس کے اعتبار سے علاج کیا جائے گا۔ آپ سبھی فضلاء کرام اطباء ہیں انشاءاللہ، طبیب ہو آپ، طبیب، اور طبیب ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ رگ دیکھ کر دوا دیتا ہے، پڑیا بنا کے تیار نہیں رکھتا وہ۔ لہذا اپنی شخصیت سے قریب کرنے کے بجائے لوگوں کو دین سے قریب کریں، اور زمانے کے حالات سے واقف ہونا یہ آپ سب کا فرض اولین ہے۔ اور بہت کام کی بات بتاؤں، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، رب العالمین کا واسطہ،
اپنے نظریات کی بنیاد پر اختلاف بند کرو. بہت ہو گیا ہمارا آپس کا اختلاف. نظریات سب اپنے کمرے میں بند کر کے باہر نکلو. آپ کا نظریہ ہے ٹھیک ہے, اپنے کمرے میں بند کر دو وہ نظریہ. اور اگر بہت آپ کو اپنے نظریے کو بچانے کا شوق ہے تو ایک پرائیویٹ کاپی میں اپنا نظریہ لکھو کہ میرا یہ نظریہ ہے, میرے مرنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرا نظریہ. لیکن وہ نظریہ لے کر اب باہر مت نکلو. خدا کے جنگ وہی ہوتی ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے اور یہ اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے. کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انگلی کو یکساں نہیں کیا تو پھر الگ الگ ٹائپ کے لوگوں کے نظریات کو وہ یکساں کیسے کرے گا؟ اسی نظریات کی بنیاد پر تو فقہ میں 4 مذاہب ہوئے نظریات. اسی لیے آپ نے پڑھا نا نظر تحاوی. وہ نظر بھی مانا نظریہ ہے. وہ نظر وہ آنکھ والی نظر تھوڑی ہے, وہ دماغ اور دل والی نظر ہے. دوسری بات بہت درد کے ساتھ, ابھی وعدہ کرو کہ اس کو قبول کرو گے. کون سی؟ امامت کرانے والے ہمارے فضلاء کرام سے مجھ کو بہت شکایت ہے, اور اپنوں کے سامنے شکایت نہیں کروں گا تو اور کس کے سامنے کروں گا. وہ یہ کہ امامت یہ آپ کے لیے نیابت رسول ہے نا. مستقل فقہا نے بحث چھڑی ہے کہ اذان دینا اولا ہے یا امامت کروانا اولا ہے. اس میں مناظرہ چلا ہے, بلکہ اچھا لفظ بولوں مناقشہ چلا ہے. تو اس میں یہ بات آئی ہے کہ امامت نیابت رسول ہے, لیکن اب ہمارے فضلاء امامت کروانا ہی نہیں چاہتے. یہ بہت بری بات ہے. کیوں؟ کہ پابندی نہیں ہوتی. یہ تو اس سے بھی ڈبل بری بات ہے. یہ اس سے بھی ڈبل بری بات ہے. پابندی نہیں ہوتی, اور آپ رسول اللہ کے, یعنی ایک طرف میں اور آپ اپنے آپ کو ورثۃ الانبیاء کہتے تھکتے نہیں, اور امامت کروانے کا ہمارا ذہن بالکل ختم ہو گیا. میں سب مانتا ہوں کہ متولیوں کی طرف سے کیا ہوتا ہے, ٹرسٹیوں کی طرف سے, سب مجھے معلوم ہے. اور ان میں جب بات کرنے کی باری آتی ہے تو ہم ان کو بھی جو کچھ کہنا ہوتا ہے کہتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی خدمات کا بدلہ کیش لینا ہی کہاں ہے. بڑوں پر بھی حالات آئے اور ابھی بھی آ رہے ہیں بڑوں پر حالات. آپ کے بڑوں پر بھی حالات ہیں, لیکن اس کی وجہ سے وہ خدمت دین چھوڑ تو نہیں دیتے. نہیں, ہمارا تو تمغہ ہی یہ ہے. ابھی جو قاری صاحب نے قرات پڑھی, شاباش, انہوں نے زوردار آیتوں کا انتخاب کیا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ان آیتوں پر غور تو کرو کہ ہم نے ہماری اس کتاب کے علوم کا وارث بنایا ہمارے ان بندوں کو جن کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے. تو آپ سب کو کتاب اللہ کی نعمت ملی کہ نہیں ملی؟ سو you are the selected persons by Almighty Allah. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں اور آپ سلیکٹڈ ہیں. تو امامت ہمارے بڑوں نے مرتے دم تک امامت کی ہے. فتاوی رحیمیہ کا نام سنا؟ مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب, منطق میں ہے نا, ہے فتاوی میں. حضرت نے آخر دم تک, جب تک چل پھر سکتے تھے, راندیر کی مسجد میں امامت کروائی. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے امامت کروائی. ہمارے بڑے بہت سے بزرگان دین اب تک امامت کروا رہے ہیں. چلیے, کچھ لوگ بطور موظف ہونے کے امامت تو کروا رہے ہیں, لیکن مجھے سب سے بڑی جو شکایت یہ ہے, اور اب ہمارے کانوں پر آ رہی ہے, ابھی تازہ ظہر کے بعد ایک جگہ قیام کیا تھا تھوڑی دیر سستانے کے لیے, تو وہاں ایک صاحب کہنے لگے ٹرسٹی میرے پیچھے پڑے ہیں. میں نے کہا کون؟ مجھے یاد آ گیا کہ میں ان کی مسجد میں گزشتہ سال بیان کرنے گیا تھا, اسی اورنگ آباد میں. میرا سر شرم سے جھک گیا تھا بچوں, میرا سر شرم سے, اس لیے کہ بیان کے بعد میں اپنے معمول کے مطابق تیزی سے گاڑی کی طرف گیا
تو راستے میں مجھ کو ان کے صدر نے روکا اور کہا مولانا 2 منٹ آپ کو میں سائٹ پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کیا کہنا چاہتا ہوگا. وہ مجھے سائٹ پر لے جا کر کہنے لگا اپنے شاگرد کو کہو کہ امام ہے تو کم از کم 10 منٹ پہلے تو مسجد میں آیا کرے. یہ شکایت انٹرنیشنل لیول پر چل رہی ہے. اب اس کے لیے بلا وجہ ایک دلیل بنائی جا رہی ہے کہ حضور اقامت کے ٹائم پر کمرے سے نکلتے تھے. ارے یار تھوڑا تو سوچو, وہ حضور کا کمرہ تھا مسجد سے بالکل متصل, وہ مسجد سے متصل کمرہ تھا اور وہ صحابہ کرام تھے. اب نہ آپ کا کمرہ متصل ہے اور نہ آپ کے مقتدی صحابہ کرام ہیں. اچھا ایک سوال بالکل کھلے من سے سوال کر رہا ہوں, ہم لوگ جو تنخواہ لیتے ہیں امامت کی, وہ نماز پڑھانے کی تنخواہ لیتے ہیں یا حبس وقت کی تنخواہ لیتے ہیں؟ شاباش, حبس وقت کی. تو کتنا وقت دے رہے ہیں؟ چلو پوچھو مجھ کو بتاؤ, ہم کتنا وقت دے رہے ہیں؟ بہت درد کے ساتھ ایک نصیحت ہے, آج وعدہ کر کے جاؤ تو میں مانوں گا کہ آپ لوگ محبت کرتے ہو کہ انشاءاللہ اذان کے وقت ہم مسجد میں ہوں گے. کوشش کرو. اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی بات میں تاثیر پیدا ہوگی. ایک جگہ مجھ کو جمعہ کے بیان کے لیے دعوت دی گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, 1 میں 5 کم کو مجھے لینے آ جانا. قریب تھی مسجد میں جہاں قیام تھا. مجھ کو جناب لے کر گئے اور جیسے ہی میں مسجد کے قریب پہنچا اذان شروع ہوئی, وہ امام صاحب مجھے موٹر سائیکل پر لینے آئے تھے اور وہ کہنے لگے ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ جائیے, میں غسل کر کے آ رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اب میں کس منہ سے شکایت کروں عوام کو کہ وہ بیان میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں؟ کس منہ سے شکایت کریں گے آپ؟ میں نے اس دن سے اس مسجد میں بالکل بیان کرنے کو 2 ٹوک نہ کہہ دیا, جبکہ اس قوم کو منع کرنا یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے. میں بہت وضاحت نہیں کر رہا ہوں. ہاں, لوگوں کے ذہن و دماغ پر اس قوم کا بلا وجہ ایک رعب چھایا ہوا ہے. لیکن میں نے صاف بول دیا کہ جہاں دین کی کوئی قدر نہ ہو ہم نہیں جاتے وہاں. اس لیے کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے, اس میں استغنا ہے. لیکن پہلے اپنے اندر تو شان غنا پیدا کرو. مسجد میں جلدی جاؤ. اگر آپ صرف نماز پڑھانے جا رہے ہیں تو آپ کو تو نماز ویسے بھی پڑھنی ہے. شروع میں جاؤ گے تو امت آپ سے جڑے گی. میں نے ایک بہت اچھی چیز دیکھی کینیڈا میں, آج آپ کو کہہ کر جاؤں, کتنا ٹائم ہو گیا. ہاں, کینیڈا میں ایک بہت اچھی میں نے چیز دیکھی. ہر نماز کے بعد وہاں امام کمپلسری آدھا گھنٹہ مسجد کے کونے میں کرسی لے کر بیٹھتے ہیں. کمپلسری آدھا گھنٹہ. کیوں؟ جس کو امام کے سامنے آ کر اپنے دل کا دکھڑا سنانا ہو, اس کو کچھ کہنا ہو, اس کو اس کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی ہو. تو ایک مرتبہ میں بیٹھ گیا, اتنی خوشی ہوئی مزید کہ لڑکا لڑکی دونوں آئے, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جمعہ میں, وہاں تو چونکہ عورتیں بھی آتی ہیں مسجد میں, تو دوسرے منزلے پر یا پیچھے, تو کہنے لگے ہم نے اس جمعہ کو ناجائز تعلقات کا بیان سنا, تو آج ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے آئے کہ اب آپ سمجھائیے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو امت تو آپ کے انتظار میں ہے, لیکن آپ ملتے کہاں ہو امت کو؟ آپ ملتے کہاں ہو؟ تجارتی ذہن بن رہا ہے, مستقل تجارتی ذہن بن رہا ہے. کیا یہ شخصیت آپ کو یہ پیغام دے کر گئی ہے؟ یہ شخصیت یہ پیغام دے کر گئی. اس شخصیت نے ہم اساتذہ کرام کی میٹنگ میں اپنی صحت کے زمانے میں بار بار ایک جملہ فرمایا تھا, یہ کان خود گواہ ہے کہ تجارتی ذہن رکھنا ہو تو جامعہ میں سے روانہ ہو جاؤ. صاف ہم اساتذہ کرام کو 2 ٹوک فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ تجارت کریں, لیکن آپ رات کو دیر تک اسی مشغلے میں رہتے ہیں, پھر فجر میں آپ کی آواز بیٹھی ہے, یا صبح آپ مکتب میں سو رہے ہیں, یا طالب علم سبق سنا رہا ہے. جو خامیاں ہیں ہماری, طالب علم سبق سنا رہے اور آپ نیٹ پر سرچ کر رہے ہیں کہ نئی پروڈکٹ کیا آئی ہے.
اور نئی بزنس پالیسی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تنخواہ ہمارے لیے حلال ہوگی کہ نہیں، وہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ جو ہے وہ کہہ رہا ہوں، معاف کرنا مجھ کو، جو اگر تنخواہ ہماری حلال نہیں ہوئی ہے تو پھر ہماری زبان سے جو تلاوت مصلی پر آئے گی وہ تلاوت اثر کیسے کرے گی؟ ہم مانتے ہیں کہ انسان کی ضرورت ہے معاش، لیکن کیا لفظ میں نے بولا؟ انسان کی ضرورت ہے معاش۔ اب اصول فقہ کا قانون جوڑ دو، الضرورت تتقدر بقدر الضرورت۔ ہمارے بڑوں نے بھی کی تجارت، لیکن اپنی شائن شان تجارت کی، اور پڑھائی کے اوقات کے علاوہ، اور اس سے پڑھائی ذرہ برابر متاثر نہیں، ذرہ برابر متاثر نہیں۔ میں نے بھی اپنے کچھ بڑوں کو کتاب کی تجارت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ٹوپیوں کی تجارت کرتے ہوئے دیکھا، عصر سے مغرب، اس سے زیادہ نہیں۔ مجھے برابر یاد ہے ایک مرتبہ دوپہر کے پہلے گھنٹے میں میری خالی گھنٹی، تو میں نے حضرت الاستاذ مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خیریت طلبی کے لیے فون لگایا۔ حضرت کا پہلے ہی سوال تھا، بیٹے مدرسے کے وقت میں تم فون کر رہے ہو مجھ کو؟ اگر آپ کو ہم ڈانٹیں گے تو شاید آپ کہیں گے یار یہ باوا کو بولو اب تو بس کرو، لیکن اس دن مجھے واللہ کہہ رہا ہوں اتنی خوشی ہوئی کہ آج بھی کوئی ٹوکنے والا تو ہے، آج بھی کوئی روک ٹوک کرنے والا تو ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور آپ کو ہو رہا ہے درد، اور وہ آپ کو بولے کچھ نہیں ہے، کوئی ٹینشن مت لو جاؤ، تو آپ بولو گے پاگل ہے کیا ڈاکٹر؟ اس لیے ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ ہم مسجد میں جلدی جائیں اور نماز کے بعد وقت دیں۔ بھائی مصروفیت کس کے ساتھ نہیں لگی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو تو مستقل پوری۔ اچھا اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں ہم کو تو نماز پڑھانے کی تنخواہ دی جا رہی ہے، تو پھر تو یہ مفتیان کرام کے پاس چلے جاؤ کہ یہ تنخواہ جائز ہے کہ نہیں۔ کیا جواب آئے گا وہ میں نہیں جانتا ہوں۔ نہیں، آپ کو بیٹھنا پڑے گا لوگوں سے، ان کی کچھ باتیں، اور امت سے جتنا جڑ کر رہو گے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اتنی تلقی بالقبول حاصل کرو گے۔ اب یہ دور ایسا ہے کہ آپ کو امت کے ساتھ اس کے دکھ درد میں شریک ہونا پڑے گا، اور لین دین بھی ان کے ساتھ، وہ کچھ دے رہے ہیں تو آپ کو اپنی استطاعت کے بقدر ان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تہادو آیا ہے، لو بھی اور دو بھی، صرف لو ہی لو والی بات نہیں کرنی۔ وہ آپ کو 500 دے رہا ہے تو آپ کم از کم 5، وہ برکت سے رکھے گا 5، وہ برکت سے 5 رکھے گا۔ پرسوں ایک بہت بڑے صاحب دل آدمی کے پاس بیٹھا تھا، بہت بڑے صاحب دل آدمی کے پاس، ان سے بڑے کسی صاحب دل آدمی نے 50 روپے کی نوٹ دی، تو انہوں نے اتنی حفاظت سے اس کو جیب میں رکھا تھا، کہا مفتی صاحب دیکھو یہ مجھ کو انہوں نے دیا ہے، میں برکت کے طور پر اس کو رکھوں گا۔ خیر بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں امت کو وقت دینا ہے۔ دوسرا، بہت پیارے فضلائے کرام، کسی اللہ والے کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مربوط کر لو، انشاءاللہ ساری ادھر ادھر کی فکروں، جس کو اردو میں بہت اچھا کہا جائے گا تشتت افکار اور انتشار نظریات سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کے علاقے میں جو کام ہو رہا ہے، آپ اس کی مکمل تائید کے ساتھ مضبوط رہ کر کام کرو۔ ہمیں ان چکروں میں پڑھ کر اپنی افادیت کو کھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری افادیت مستقل افادیت ہے، ہم مستقل ایک اپنے شان کے ساتھ ہیں۔ اور وہ بیچ میں ایک بات رہ گئی تھی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم بادشاہ کے دربار میں گئے، وہ معلم الانشاء والی بات تو رہ جائے گی۔ انہوں نے یہی فرمایا تھا نا، بعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، وہاں بھی بعثنا آیا۔ ہمارا کیا مقصد ہے اس کی آج تذکیر کر لیں کہ عبادت العباد سے نکال کر رب العباد کی عبادت کی طرف لوگوں کو لانا۔ یہ جھگڑا بھی ہمارے اندر بہت چل رہا ہے۔
مثلا میں ایک آدمی سے بیعت ہوں تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ میرے علاقے کے سبھی لوگ میرے شیخ سے بیعت ہو جائیں. یہ بڑی مصیبت ہے یار، یہ بہت بڑی مصیبت. میں فلاح دارین کا فارغ ہوں تو میں چاہوں گا کہ میرے علاقے میں یا میں جہاں کام کرتا ہوں سب لوگ فلاح دارین میں ہی جاوے. یہ غلط ہے. نہیں 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 نہیں، ہمیں اس کو دین سمجھانا ہے، اس کو اللہ کے قریب کرنا ہے. ہمیں اپنی شخصیت کی تبلیغ نہیں کرنی ہے. وہ جس مدرسے میں بھی پڑھتا ہے بشرطے کہ وہ معرفت ربانیت والا مدرسہ ہو، ہم اس کی تائید کریں گے، ہم اس کو اور زیادہ عزت دیں گے. ہمارے ساتھ کام کرنے والا کسی دوسرے مدرسے کا بھی فارغ ہو، ہم اس کو عزتوں سے نوازیں گے. اور ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہو. ایک کام آج یہاں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ویسے تو ہوگا واٹس ایپ گروپ، اس لیے کہ اس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کوئی فارم تو بھرنا نہیں پڑتا، لیکن مزید اس کو ایسا بناؤ کہ اس میں تبصرہ بازیاں نہ ہو. یہ غلط ہے. ہم لوگ گروپ بناتے ہیں، مجھے سب پتا چلتا ہے کہ طلبہ گروپ بناتے ہیں، پھر کسی دن مثلا ایک شخص کو محل تبصرہ بنایا تو اب یہ جناب اپنی طرف سے کچھ ڈال لیں. یہ ہمارے پاس اتنا فالتو وقت ہے کیا؟ اتنا فالتو وقت ہے یار کہ ہم نہیں، یہ شرط کے ساتھ رکھو. ہمارا بھی ایک گروپ ہے، ہمارا ایک گروپ ہے، اس کا نام حضرت الاستاذ شاطبی ہند اور جزری زمن، ہاں، مجدد فن تجوید و قرات قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے السلسلۃ العلمیہ نام کا گروپ بنوایا. اس کا نام رکھا تھا ہم لوگوں نے فلاحی گروپ. تو حضرت نے کہا یہ تو تعصب والی بات ہے، یہ کوئی بات ہوئی فلاحی گروپ کا؟ اس کا نام رکھو سلسلۃ العلمیہ. اور اس میں قید لگا دی ہے، ہم اس میں ہمارے اساتذہ بھی ہیں اور ہم فضلہ بھی ہیں. حالانکہ ہم بھی تو 1991 فارغ ہوئے، ہمارے اساتذہ ہمارے محتمم صاحب سب، لیکن شرط ہے علمی بحث کے سوا اس میں کچھ نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں نئے مسائل، نئی کتابیں، علمی ابحاث، اس سے کیا ہوگا؟ سب کو فائدہ ہوگا، سب کو فائدہ ہوگا. نئی نئی کتابیں کیا آ رہی ہیں، نئے مضامین کیا آ رہے ہیں، نئی تحقیقات کیا. ایسا بھی ایک گروپ ہمارے 2008 کے فضلاء کرام کا ہونا چاہیے. خیر خبر پوچھنی ہے نا آپ کو ایک دوسرے کی، تو بالکل اسکرین پر آ کر کیوں پوچھتے ہو؟ پرائیویٹ میں جاؤ. اور کسی کے نظریے سے اختلاف کرنا ہے تو اس گروپ میں مت کرو، بلکہ پرائیویٹ میں چلے جاؤ. اور اس طرح ایک دوسرے سے مذاکرہ بھی کرتے رہو گے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور بڑی خوشی ہوتی ہے، میں نے پرسوں ترسوں جامعہ میں دورے والوں سے بھی کہا، اتنی خوشی ہوتی ہے اپنے اشاعتی فضلاء کے مقامات پر جب پہنچنا ہوتا ہے تو ان کے کام کو دیکھ کر کہ حضرت باندوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کتنی خوش ہوتی ہوگی. اور ان کے توسط سے حضرت مولانا وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی کتنی خوش ہوتی ہوگی کہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کے مشن کے لیے فارغ کیا تھا، وہ یہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں. تو حضرت کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، قرآن کریم کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے مضامین اور اس کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانا. جہاں تک معاش کا معاملہ ہے تو اس کو بھی میں چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، آپ کے سامنے ذکر کیے بغیر اس کو باقی نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. معاش کے لیے بھی اتنا انتظام آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر استغنا کی کیفیت باقی رہے اور آپ ممبر پر بیٹھ کر بلا کسی کی لاگ لپٹ کے صاف ستھری بات حکمت کے ساتھ کہہ سکو. یہ حکمت کا لفظ خوب یاد رکھو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اور دیوبندیت پر تسلب کے ساتھ جمے رہنا عصر حاضر کا سب سے بڑا پیغام ہے، اس لیے کہ اس وقت ہم علماء کرام پر ہی چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں ہماری فکروں کو واش کرنے کے لیے، ہماری فکروں کو بدلنے کے لیے. اس لیے علماء دیوبند نے جو مزاج ہمیں دیا ہے اس سے ہمیں انحراف نہیں کرنا چاہیے. حق تعالی شانہ آپ کے ہمارے سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے. باتیں بہت آتی رہیں گی، لیکن میں تو بہت لمبی مدت سے ان لوگوں کو کہتا چلا جا رہا تھا کہ یہ 2 دن اونلی فور یو، یہ آپ کے ہیں.
خوب ملو، ایک دوسرے سے مذاکرہ کرو، کچھ سیکھو سکھاؤ، تھوڑا انجوائے کرو انجوائے کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اچھی طرح مستی مذاق مزاح اور دل لگی کرو۔ اس لیے میں زیادہ وقت اب لینا نہیں چاہتا کہ گھنٹی بجے گی تب تک میں چلوں گا اور پھر بولوں گا کہ برابر وقت پر آ جانا، نہیں، اب اپن فارغ ہو رہے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے جمع ہونے کو خوشیوں کا ذریعہ بنائے، خوشیوں میں ازدیاد کا ذریعہ بنائے، دلوں کی الفت کا ذریعہ بنائے، اور حق تعالی شانہ اپنے یہاں شرف قبول بخشے، اور حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی خدمات کو اور آپ لوگوں کے فارغ ہونے کے بعد آپ کے اساتذہ کرام میں بالخصوص حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب، مولانا حسن صاحب اور دیگر جتنے بھی آپ کے اساتذہ کرام اس دنیا سے چل بسے ہیں، مولانا سعید صاحب وستانوی، اور ابھی بالکل ماضی اقرب میں حضرت مولانا غلام صاحب رحمت اللہ علیہ، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے جیوار رحمت میں خصوصی جگہ عنایت فرمائے، اور ہم سب کو کن میں سے بنائے۔ آخری جملہ کہ قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا متقین، سوائے متقیوں کے سب ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، متقی سب ایک دوسرے کے ساتھ جمع رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں بھی جمع فرمائے، اور حق تعالی شانہ آپ سب کی ہر جائز تمنا کو مراد کو پوری فرمائے۔ اپنے تھے آپ سب، اپنے ہیں اور اپنے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے موقع بموقع کچھ باتیں ایسی کہنی پڑ جاتی ہیں جو دل کی آواز ہوتی ہے، ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ کی محبت اور تعلق کیا ہے وہ رب تبارک و تعالی رات کی آخری پہر میں روزانہ سنتا ہے۔ اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ ہمارا فرض ہے آپ سب کے لیے دعا کرنا، اور آپ کی محبتوں کو یاد کر کر کے رب تعالیٰ کے حضور سفارش کرتے رہنا۔ کام کرتے چلے جاؤ، آگے بڑھتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر میدان میں آپ کو کامیابیوں سے نوازے، اور آپ سب کو چونکہ فارغ ہونے کے بعد ہی سب نے تقریباً شادیاں کی ہیں، تو جن کے بچے ہوئے ہیں سب کو بہت دیر سے ہی صحیح لیکن بہت مبارکباد، ہاں، اور جن کی شادیاں ہوئیں اللہ ان کو شادی بھی مبارک کرے، ولیمے بھی مبارک کرے، عقیقے بھی مبارک کرے، اور جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہوں، اس لیے کہ کچھ شیخ المشائخ بھی نظر آ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بھی ان کی زندگیاں خوب مبارک فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرت کی خدمت میں سپاس نامہ پیش فرمائیں گے مفتی شمشاد صاحب۔ شکرا لکم، اکرمکم اللہ کما اکرمتمونا۔ آمین۔ نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں گے مولوی عبداللہ صاحب۔ بارک اللہ۔ دعا سے قبل کلمات تشکر پیش فرمائیں گے مولوی مجیب صاحب اورنگ آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم علماء اکرام، مشغولیت کے باوجود تشریف لائے ہیں یہاں، مشغولیت کے باوجود تشریف لائے ہیں یہاں، شکریہ آپ سب کا پھر آئے ہیں یہاں۔ آج کی تقریب ہوگی بحسن خوبی اختتام، السلام 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 السلام۔ محترم رفقائے درس، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی و مسرت کے لمحات ہیں کہ 18 سال کی طویل مدت کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ واقعتاً یہ لمحات شادمانی ہے، اس پر ہم اپنے رفقائے درس کی جانب سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ سب حضرات طویل سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے تشریف لائے، جس کی بنا پر
اللہ کے فضل و کرم سے خوشی کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے تمام ساتھیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہماری ملاقات اور مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آتی رہیں گی تیری انفاس کی خوشبو، آتی رہیں گی تیری انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طریقے سے ہم تہ دل سے حضرت کے بھی ممنون و مشکور ہیں، باوجود ہزاروں مصروفیات کے ہم کو پند و نصاحی کے لیے حضرت اتنے دور تشریف لائے۔ ہم بارگاہ عزدی میں دعا گو ہیں، رب ذوالجلال تادیر بعافیت و صحت حضرت کا سایہ ہم تمام پر قائم فرمائے۔ اب دعا پر مجلس کا اختتام۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اے اللہ ہمارے ان سب فضلائے کرام کے جمع ہونے کو قبول فرما، اخوت و محبت پیدا فرما، ان کی معاش و معاد کا اے اللہ تو کفیل بن جا۔ اے اللہ ان کے معاشی مسائل کو بھی آسان اور حل فرما، اور ان کی آخرت کے مسائل کو بھی، ہماری آخرت کے مسائل کو بھی حل فرما۔ اے اللہ ہمارے ان فضلاء میں جو لوگ بے گھر ہیں، الہ العالمین اپنے خزانے غیب سے ان کے ذاتی مکان کا کسی کا محتاج بنائے بغیر اے اللہ انتظام فرما دے۔ اے اللہ ان کے بچوں کو نیک صالح بنا، اے اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی ملازمتوں میں، ان کی تجارتوں میں، ان کی خدمتوں میں اے اللہ برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ان میں سے جن کے والدین تیرے جیوار میں پہنچ گئے ہوں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو ان سب کی طرف سے جزائے خیر نصیب فرما، ان سب کی خدمات کو حضرت کے حق میں صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے یہ 2008 کے فضلائے کرام میں سے ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ کچھ تو تیرے جیوار میں آ گئے ہیں، اے اللہ وہ ہمارے بڑے پیارے بچے تھے، اے اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہم سب کو بھی اپنی عمروں کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ ان میں جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکلیں مہیا فرما، انہیں اپنے احساس کی ذمہ داری نصیب فرما، انہیں اپنے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے دین متین کی خدمت کے لیے تا حین حیات قبول فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو جزائے خیر نصیب فرما، جامعہ کلکوا کی ہر چہار طرف سے حفاظت فرما۔ اے اللہ فتینوں کے فتنے سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدین کے حسد سے جامعہ کلکوا کی، اس کی شاخوں کی بھرپور حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے دلوں کو ایک دوسرے کی طرف سے پاک اور صاف فرما، دلوں کے کینے کو، بغض و عداوت کو، حب جاہ کو اے اللہ ختم فرما، اور ہمیں اپنے تیرے عشق میں ڈبا دے، تیرے رسول کی محبت میں غوطہ زنی نصیب فرما، آخرت کا تذکر اور استحضار نصیب فرما، اور اپنے اپنے وقت پر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا اے اللہ پروانہ دیتے ہوئے اس دنیا سے بلانے کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔